اچھا میں اب مدعے پہ آ جاؤں، چونکہ ولادت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. مطلب یہ کیا واقعہ ہے کہ حضور کریم غار میں تشریف فرمائے اور فرشتہ تشریف لا رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے اقرا، اور حضور فرما رہے ہیں ما انا بقاری. اس کو واقعے کو بیان فرماتے ہیں، اور امی سے معنی کیا ہے اور اس سے کیا مراد دی جاتی ہے، اس کو بیان فرما دیجیے. جی بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے. یہ اس کا جواب جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے. وہ اس طرح سے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ شریف کو بنا رہے تھے نا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت، اے اللہ اگر تو اس پر اجرت دینا چاہتا ہے، یعنی بیت اللہ کی تعمیر پر، ربنا وجعلنا مسلمین، تو مجھے بھی فرما بردار رکھ اور اسماعیل کو بھی. آگے جا کے دعا فرمائی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم. تو ایک بات تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کی مبشرات ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہیں. جیسے سرکار نے خود فرمایا میں اپنے والد ابراہیم کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی والدہ محترمہ کا وہ حسین خواب ہوں کہ جو ولادت کے وقت انہوں نے مناظر دیکھے. امی کا جو معنی ہوتا ہے وہ لغت کے اعتبار سے ان پڑھ بھی آتا ہے، لیکن امام اہل سنت نے اس کا جو معنی بیان کیا، شاہ محمد رضا خان فاضل بریلوی اور دیگر نے، کہ امی اس کو کہتے ہیں جو بغیر استاذ کے پڑھا ہوا ہو. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم امی اس لیے کہیں گے کہ آپ عرب کے رہنے والے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی استاذ نہیں ہے، کیونکہ جو نبی ہوتا ہے نہ وہ کتاب لکھتا ہے، نہ وہ کتاب کوئی زمین کے اندر اس طرح جیسے کہ وہ ایک مخصوص لوگوں نے کتابیں لکھی اور نبوت کا دعویٰ کیا، آپ سمجھ گئے ہوں گے. نبی وہ ہوتا ہے جس پر قرآن اترتا ہے، کتاب اترتی ہے، اور اس کا کوئی استاد نہیں ہوتا، وہ معلم انسانیت ہوتے ہیں. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ امی کا معنی ان پڑھ ہے اور اس پر ضد کرے، تو پھر صحیح حدیث پاک سیاستہ کی سرکار نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ اللہ پاک نے مجھے معلم بنا کر بھیجا. جو معلم انسانیت ہے اس میں ان کڑ کا معنی تو ہو نہیں سکتا، تو لا محالہ یہ معنی ہے کہ بغیر استاذ کے پڑھے ہوئے. اور قرآن کریم نے کہا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے محبوب کو قرآن کی تعلیم دی. عجیب بات ہے کہ 8 سال پڑھنے کے بعد ایک مولوی جو ہے پتہ نہیں علامہ بھی بن جاتا ہے، فہامہ بھی بن جاتا ہے، اور اللہ پاک نے محبوب کو سارا قرآن پڑھا دیا، پھر بھی وہ ضد کر رہے ہیں کہ اس کا معنی جو ہے معاذ اللہ ان پڑھ ہے. کم سے کم نبی کی طرف نسبت کرتے ہوئے الفاظ کا انتخاب صحیح ہونا چاہیے. اور دوسرے مقام میں اللہ پاک نے بڑے حسین انداز میں فرمایا سنقرئک فلا تنسا، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی بھی بھولیں گے نہیں. یہ تو نبی کا اعجاز اور معجزہ ہے. واقعہ یوں ہے کہ فرشتہ بتا رہے ہیں اور حضور پڑھ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں اقرا حضور، یعنی اچھا اس میں اگر آپ یہ تھوڑا سا طے میں جانا چاہیں نا، تو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. جبریل امین آئے تو کہنے لگے اقرا، اور آپ علیہ السلام کو سینے سے بھی لگایا اور دبایا بھی. سرکار نے خود فرمایا کہ میں نے تکلیف کو محسوس کیا، یعنی تکلیف کو محسوس کیا ہے مگر جبریل امین غالب نہیں ہوئے، پڑھا حضور نے نہیں ہے. پھر دوسری مرتبہ دبایا، اسی طرح تکلیف کو محسوس کیا مگر دبانے سے حضور نے پڑھا نہیں ہے. تیسری مرتبہ، اور تینوں مرتبہ سرکار نے فرمایا ما انا بقارئ. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس کا یہ معنی ہے فی الوقت اقرا میں پڑھنے والا نہیں ہوں. جب جبریل امین نے یہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، تو سرکار نے پڑھنا شروع کر دیا. یعنی سرکار یہ بتانا چاہتے تھے جبریل یہ اقرا کیا ہے، ہم نے تو کبھی خدا کے نام کے علاوہ نہ کوئی چیز اٹھائی ہے نہ کوئی چیز رکھی ہے، نام تو لو نا اس کا جس نے قرآن دے کے بھیجا ہے. تو جبریل سمجھ گئے کہ اب محبوب بغیر خدا کے نام کے نہیں پڑھیں گے، تو اقرا بسم ربک الذی جیسے پڑھنا شروع کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا. یہ بات سن کے بڑا لطف آیا.